تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ، کسی سے امید کسی قسم کی مت رکھو۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اس کی تم کبھی امید مت رکھو، لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ۔ کتنی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ تین جو نصیحتیں کی اللہ کے نبی نے، پہلی نصیحت کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ سے تعلق کو صحیح کرو، تو نماز صحیح کرو اللہ سے تعلق کے لیے، بندوں سے تعلق صحیح رکھو، تو بات جو بھی کرو تو ایسی بات کرو کہ بعد میں معافی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور اللہ بھی خوش ہیں، بندے بھی خوش ہیں، لیکن انسان بھی تو اپنے آپ سے خوش ہونا چاہیے، ٹینشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ سے خوش رہنے کے لیے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی امید مت رکھو۔ آج دنیا میں جتنے ٹینشن ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، سگے بھائی ایک ساتھ آزو بازو گھر لگا ہوا ہے، دو بھائیوں کا سگے بھائی ہیں، لیکن زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ بھائی کیا ہوا؟ سگے بھائی، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، لوگوں نے بتایا، ہم کو تو نہیں معلوم کہ تمہارے بھائی، لیکن لوگوں نے بتایا کہ تمہارے رویے سے، تم لوگوں کے رہنے سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ تم سگے بھائی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ کیا کچھ زمین جائیداد کے جھگڑے تھے؟ کیا کوئی ایسی کوئی بات پیش آ گئی کہ جس سے اتنا بڑا اختلاف ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے اجنبی بن گئے؟ تو نتیجہ یہ ملتا ہے آخری میں کہ ہمارا نہ زمینوں کا جھگڑا ہے، نہ جائیدادوں کا جھگڑا ہے، نہ کوئی اور جھگڑا ہوا، بس ہمارے بھائی کو ان کے سسرال کی طرف سے کچھ ملا، پیسے ملے، کچھ زمین ملی، کچھ ہوا ان کے ساتھ اچھا، اور ہم لوگ یہ امید میں تھے کہ ہمارے بھائی ہم کو کچھ دیں گے، ہمارے بچوں کو کچھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے، لیکن میرے بھائی نے نہ میری بچوں کی پڑھائی میں مدد کی، نہ زمین میں سے کچھ دیا ہمیں، نہ ہم کو کچھ پیسے دیے، کچھ خیال ہی نہیں کیا ہمارے بھائی نے۔ اس لیے جب سے ہم لوگوں کے درمیان میں دنیا پیدا ہو گئی، یہ حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے مفاد پر ملے ہوئے ہیں، مطلب کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر مطلب پورا نہ ہوا تو پھر دشمنی پیدا ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئی۔ مطلب اور مفاد کے لیے کسی سے ملنا نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ ہمارا حق ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ ہمارا حق ہے، تو ہمارا حق ادا کر کے بھی ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے بیوی سے یہ امید نہیں رکھنا کہ میرے بچے مجھے دیکھیں کہ میری بیوی میرا خیال کرے۔ یہ سوچنا ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ حق ادا کر رہا ہوں، چاہے اس کا صلہ میری اولاد، باہر کے لوگ تو دور کی بات، باہر کے لوگ دوست احباب تو بہت دور کی بات، خود گھر میں میری اولاد، میری بیوی جس پر میں سب کچھ خرچ کر رہا ہوں، کمانا دمانا سب میرا، میری اولاد کے لیے، میری بیوی کے لیے ہے، میں ان پر خرچ کر رہا ہوں، تو اس خرچ کا ثواب بھی میں اللہ سے حاصل کر